لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ حضرات کو معلوم ہے نا، سب دیکھے ہاں یہاں کا لیٹر نہیں ہے. تین تاریخ کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ 24 تاریخ. ہاں کون سا مہینہ ہے؟ تیسرے مہینے کا، بہت پرانا ہے. دیکھو ٹھیک ہے. سیکورٹی صاحب اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اپنا بندہ بنایا. آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی مسلمین، مسلمات، مومنین، مومنات اس دنیا کے اندر آئے یا آئیں گے، ہر ایک اللہ کا بندہ ہے. بندہ کے معنی غلام کے آتے ہیں. جیسے آقا کی بات غلام مانتا ہے، غلام اپنے آقا کی کسی بات کا انکار نہیں کرتا، ایسے ہی بندے کو چاہیے بندہ اللہ کا فرما بردار بن کر زندگی گزارے. جیسے ہی عید الاضحیٰ کے ایام آتے ہیں، قربانی کے ان واقعات کے اوپر جب انسان غور کرتا ہے، اس کے اندر بھی یہی تمام کی تمام صفتیں کارگر ہوتی ہیں. کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے اندر کوئی کسر نہیں چھوڑی. اور دنیا کا دستور ہے، جو انسان جتنی محنت کرے گا وہ اتنا ہی زیادہ ترقی کرے گا. یہ دنیا محنت چاہتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا من جد وجد، جو کوشش کرے گا اللہ اس کو کامیاب کر دیتے. دنیا کے اعتبار سے کوشش کرے گا اللہ دنیا کے اندر ترقی دیں گے. آخرت کے حساب سے ترقی کوشش کرے گا اللہ آخرت کے اندر اس کو ترقی دیں گے. آپ کسی بھی انسان کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیجیے،
ہر انسان کی زندگی کے پیچھے اس کی محنت کارگر ہوتی ہے۔ کوئی بھی دنیا کا بڑا سے بڑا انسان وہ ماں کے پیٹ سے بڑا ہو کر نہیں آتا، بلکہ اس کے پیچھے اس کی رات دن کی محنت ہوا کرتی ہے۔ جب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑا بناتے ہیں، اللہ اس کو عزت کے مقام پر سرفراز کر دیتے ہیں۔ دین کے اعتبار سے لے لیجئے یا دنیا کے اعتبار سے لے لیجئے، بڑے بڑے بزرگان دین، بڑے بڑے اللہ والے، جب آپ ان کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں گے، ان کی زندگی کتنی غربت کے اندر، کتنی افلاس کے اندر، کتنی ناداری کے اندر گزری، لیکن انہوں نے اپنے مشن کو نہیں چھوڑا، لگے رہے، علم حاصل کرنے کے اندر لگے رہے، محنت کرنے کے اندر لگے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں چوٹی کا عالم بنا دیا، نامور عالم بنا دیا۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ۔ فضائل اعمال کے اندر حضرت کے واقعات بے شمار لکھے ہوئے ہیں۔ حضرت مولانا زکریا صاحب جب بھی جماعت کے کام سے فارغ ہو کر آتے تو اپنی اصلاح کی غرض سے گنگوہ تشریف لے جاتے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ پڑھائی کا زمانہ اتنا خستہ زمانہ تھا۔ آج کے مدرسوں کے اندر کھانے کا انتظام ہے، رہنے کا انتظام ہے، سونے کا انتظام ہے، کپڑے دھونے کا انتظام۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ خود اپنی آپ بیتی لکھتے ہیں، اپنی ہسٹری بیان کرتے ہیں کہ پڑھنے کے زمانے کی یہ حالت تھی کہ کھانے کے لالے پڑ جاتے تھے۔ حضرت گنگوہی کا روزانہ معمول تھا مغرب کی نماز کے بعد جب اندھیرا ہو جاتا سبزی منڈی کے اندر چلے جاتے۔ جو سبزی فروش، سبزی بیچنے والے جس سبزی کو خراب سمجھ کر پھینک دیا کرتے تھے، حضرت اس سبزی کو اٹھا کر لے کر آتے، اس کو اچھی طرح دھوتے، اس کو پانی کے اندر ابال کر اسی کو کھا کر اپنی زندگی بسر کر لی۔ پوری پڑھائی کی زندگی کے اندر حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی حال تھا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مسند حدیث کے اوپر فائز فرمایا، انسان اپنے علم سے پہچانا جاتا ہے، انسان اپنی عزت سے پہچانا جاتا ہے، اور جس کے اندر جتنا زیادہ علم و معرفت آ جاتا ہے اس کے اندر اتنی ہی عاجزی آ جاتی ہے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جب مدرسے سے فارغ ہوئے تو پریشانی کو فاقے کی حالت گزار کر جب مسند حدیث کے اوپر بیٹھے، اب آہستہ آہستہ لوگوں کا مجمع ان کے پاس جوڑنا شروع ہو گیا۔ آپ نے وہ بھی سنا ہوگا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اللہ فرشتوں کے اندر اعلان کر دیتے ہیں کہ فرشتوں، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ فرشتے ان سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ جب فرشتے ان سے محبت کرتے ہیں، فرشتے انسانوں کے اندر یہ اعلان کرتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، فرشتے ان سے محبت کرتے ہیں کہ لوگوں تم بھی ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ اسی لیے لوگوں کے دلوں کے اندر آہستہ آہستہ محبتیں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے کوئی اللہ والے جب تشریف لاتے ہیں، ان کے آگے پیچھے مجمع کو دیکھا جاتا ہے
ان کی عزت کو دیکھا جاتا ہے، ان کے وقار کو دیکھا جاتا ہے، پھر انسان کے دل و دماغ کے اندر شیطان کئی طرح کے خیالات پیدا کر دیتا ہے۔ لیکن نہیں، انسان کو کسی اللہ والے سے بدظن نہیں ہونا چاہیے، برا گمان نہیں رکھنا چاہیے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جب مسند حدیث پر بیٹھ گئے، لوگوں کی اصلاح کا سلسلہ شروع کر دیا، آپ کے پاس اتنا بڑا مجمع آ کر بیٹھا کرتا تھا روزانہ کہ حکومت وقت کو بھی خدشہ ہونے لگا، کہیں ان کی میجورٹی بڑھ نہ جائے، ان کی طاقت بڑھ نہ جائے، اور یہ ہماری حکومت کے لیے درد سر نہ بن جائے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ابھی مسلمانوں کو کنٹرول نہیں کیا گیا، مسلمانوں کو کنٹرول نہیں کیا گیا، مسلمانوں کو دبایا نہیں گیا، تو پھر کچھ دنوں کے بعد اس ملک کے اندر بھی کیا ہو جائے گا، یہ بھی اسلامی ملک ہو جائے گا۔ جیسے یہاں کے بعض لوگوں کا ذہن کے اندر یہ خیال ہے۔ تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب لوگوں کا مجمع آتا رہتا تھا تو اس وقت کی حکومت کے اندر بھی یہ خیال پیدا ہو گئے۔ انہوں نے تین جاسوس ان کے مجلس کے اندر بھیج دیے، جاؤ تحقیق کر کے آؤ کہ کوئی حکومت کے خلاف کوئی پلاننگ تو نہیں چل رہی۔ جب وہ تین جاسوس، اب جاسوس جو ہوتا ہے وہ کوئی یونیفارم پہن کر نہیں آتا، بلکہ وہ ایسے لباس کے اندر آتا ہے کہ کوئی اس کو پہچان نہ سکے۔ ماشاء اللہ کرتا پائجامہ پہن رکھا تھا، حلیہ اچھا تھا، سب کچھ اچھا تھا۔ 3 دن حضرت کے مجلس کے اندر بیٹھے، نمازیں پڑھی، ذکر و اذکار کیا، صبح سے شام تک کے معمولات حضرت کے ساتھ پورے کیے۔ نہ حضرت ان کو پہچانتے تھے، نہ یہ حضرت کو پہچانتے۔ جب جانے لگے، حضرت کا معمول تھا جب حضرت کی مجلس کے اندر کوئی آتا تو وہاں ایک فارم ہوا کرتا تھا کہ آپ کتنے دن ٹھہرنے والے ہیں، 1 دن ٹھہریں گے، 2 دن ٹھہریں گے، 3 دن ٹھہریں گے، تاکہ مہمانوں کے کھانے کا اسی حساب سے انتظام کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہم 3 دن ٹھہریں گے۔ 3 دن کے بعد جب واپس جانے لگے تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کیا۔ حضرت نے فوراً پوچھا تم نے یہاں کیا دیکھا؟ اب دیکھیے یہاں پر آ کے کوئی مجھ سے بات کرے گا، میں اس سے اگر پوچھوں گا کہ تم نے یہاں کیا دیکھا، میں جان رہا ہوں اور میرے سامنے والا متکلم جان رہا ہے جس سے میں بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے یہاں پر کچھ بھی نہیں دیکھا، بس یہ دیکھا لوگ شرابی آتے آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتے، بے نمازی آتے آپ کے ہاتھ پر توبہ کر کے نماز پڑھنے کا وعدہ کرتے، چور آتا اپنی چوری کے توبہ طائب ہو کر چوری سے توبہ کر لیتا، ہر گنہگار، ہر نافرمان، ہر غلط راستے پر چلنے والا آپ کی مجلس میں آتا ہے اور توبہ طائب ہو کر اچھی زندگی، اچھا انسان بن کر زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اور کچھ نہیں دیکھا؟ تاکہ ہر کچھ نہیں دیکھا۔ اس سی آئی ڈی نے پھر ایک بات پوچھی، ہم 3 دن یہاں رہیں لیکن ہر جانے والا آدمی مٹھی بند کر کے آپ کو کچھ دے کر جاتا تھا۔ وہ کیا تھا؟ کوئی چٹھی دے کر جاتا، کوئی سیکرٹ بات دے کر جاتا، کوئی سیکرٹ میسج دے کر جاتا۔ حضرت نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، صرف حضرت نے نظر نیچے کی، 2 منٹ کا مراقبہ کیا۔ اس نے کہا کہ حضرت، کہا کیا؟ میرے دل کے اندر ایک بات آ رہی ہے، میرے دل کے اندر خواہش پیدا ہو رہی ہے۔ کہا کہ کیا؟ میں آپ کا کچھ ہیلپ کرنا چاہتا ہوں، آپ کی کچھ مدد کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ جیسے تمہارے دل کے اندر یہ بات آ رہی ہے، تم میری مدد کرنا چاہتے ہو، ایسا ہی ہر آنے والے مجمع کے دل کے اندر
اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات ڈال دیتے ہیں کہ وہ مجھے کچھ مدد کر کے اجازت ہے. لوگ اپنی حیثیت کے مطابق میرا تعاون کر دیتے ہیں اور میں ان پیسوں کو آنے والے مہمان کے اوپر لگا دیتا ہوں. تو اندازہ لگائیے کہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی فقر و فاقہ کے اندر گزاری، پریشانیوں کے اندر گزاری. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پریشانی کے بعد آسانی رکھی ہے. ان مع العسر یسرا، ہر پریشانی کے بعد، ہر مصیبت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانی رکھی. تو دنیا کا دستور ہے، اس دنیا کے اندر جو انسان کوشش کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سرفراز کریں گے، بلندی عطا فرمائیں گے. اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. والذین جاہدوا، جو ہمارے راستے میں مجاہدہ کرے گا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لنہدینہم سبلنا، ہم اس کو کیا کریں گے؟ سیدھے راستہ، ہاتھ پکڑ کر سیدھے راستے کی ہدایت دے دیں گے، سیدھا راستہ بتا دیں گے. اب لنہدینہم سبلنا، ہاتھ پکڑ کر ہم اس کو سیدھا راستہ دکھا دیں گے. سیدھا راستہ ملے گا کب؟ جب بندہ دنیا کے اندر رہ کر اللہ کی مان کر زندگی گزارے گا، دنیا کے اندر رہ کر 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرے گا، دنیا کے اندر رہ کر اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے گا. ابراہیم علیہ السلام کے تمام واقعات سے انسان کو یہی سبق ملتا ہے، انسان کو یہی چیز حاصل ہوتی ہے کہ جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان لیتے رہے، ابراہیم علیہ السلام امتحان دیتے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کیا کیا؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. جب ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش لی گئی، امتحان لیا گیا، ابراہیم علیہ السلام اس امتحان کے اندر کامیاب ہو گئے. فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے امتحان کو کامیاب اچھی طریقے سے گزار دیا، انہیں اللہ کے حکم کو مان لیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ انی جاعلک للناس اماما، پھر ہم آپ کو کیا کر دیتے ہیں؟ لوگوں کا امام بنا دیتے ہیں. لوگوں کا امام بننے کے لیے، لوگوں کا امیر بننے کے لیے، لوگوں کا مربی بننے کے لیے انسان کو اپنے فیوچر، اپنی ماضی کی زندگی بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ گزارنی پڑتی ہے. انسان کو اپنے آپ کو اللہ کا گرویدہ بنانا پڑتا ہے، من چاہے یا نہ چاہے، حالات موافق ہو یا حالات مخالف ہو، ہر حالات کے اندر اس کو اللہ کی مان کر زندگی گزارنا چاہیے. جب انسان اللہ کی مان کر زندگی گزارتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے وقت کا امام بنا دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا وقت کا داعی بنا دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے وقت کا مربی بنا دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے وقت کا مصلح بنا دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو پھر اس سے فائدہ ہونا شروع ہو جائے. ضرورت کیا ہے؟ محنت. ضرورت کیا ہے؟ مشقت. شروع میں انسان کو محنت کرنا پڑے گا. جب انسان شروع میں محنت کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر آہستہ آہستہ راستہ کھولنا شروع کر دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے، جب آپ کی عمر 40 سال ہونے سے پہلے 40 سال کی عمر میں نبوت سے سرفراز کیا گیا، آپ غار حرا کے اندر جاتے تھے. کیوں جاتے تھے؟ آپ چاہتے تو گھر کے اندر بھی اللہ کی عبادت کر سکتے تھے، لیکن گھر کے ماحول کو چھوڑ کر، مکے کے ماحول کو چھوڑ کر آپ نے غار حرا کو اپنایا اور غار حرا میں جا کر اللہ کی یاد میں صبح سے شام تک بیٹھے رہتے تھے، اللہ کی یاد میں مستغرق رہا کرتے تھے. پتہ یہ چل رہا ہے ہم جس ماحول کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، چاہے ہمارے گھر کا ماحول ہو، چاہے ہمارے سوسائٹی کا ماحول ہو، چاہے ہمارے بازار کا ماحول ہو، اس ماحول کے اندر اگر ہم اپنے ایمان کو بچانا چاہیں گے، اس ماحول کے اندر ہم اپنے آپ کو ترقی دینا چاہیں گے، ہم اس ماحول کے اپنے آپ کو ترقی نہیں دے سکتے. مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہوں
ہم بازاروں کے اندر جاتے ہیں، نہ چاہ کر بھی ہماری آنکھیں بدنگاہی کرتی ہیں، نہ چاہ کر بھی ہماری زبان سے گالی نکلتی ہیں، نہ چاہ کر بھی ہم غلط راستے کی طرف قدم بڑھا دیتے ہیں، نہ چاہ کر بھی ہمارے دل کے اندر دنیا کی محبت آنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو انسان نہیں چاہے کہ میں اپنے گھر کے ماحول میں بھی رہوں، اپنے بچوں کے ماحول میں بھی رہوں، اور میں سچا اور پکا مسلمان بھی بن جاؤں، میں اللہ کا ولی بھی بن جاؤں، میں 5 وقتہ نمازوں کی پابندی بھی کرتا رہوں۔ آپ خود سوچئے، ہم گھر کے ماحول میں رہ کر ہماری مسجدوں کے اندر نماز کی تعداد کتنی؟ عید کے دن فجر کی نماز ہماری مسجد بھری تھی، لیکن آج بھی وہی ثواب ہے کہ آج فجر کی نماز ہماری مسجدیں خالی نظر آ رہی ہیں، 5 وقت میں ہماری مسجدیں خالی نظر آ رہی ہیں۔ اگر ہم بھی چاہیں گے کہ گھر کے ماحول میں رہ کر ہم اپنی زندگی کو اپڈیٹ کر لیں، ہو نہیں سکتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سال میں وقتاً فوقتاً ایسے مواقع لے کر آتے ہیں، جیسے قربانی کے ایام کو لے کر آ گئے، جیسے محرم کے مہینے کو لے کر آ گئے، رمضان کے مہینے کو لے کر آ گئے، تاکہ میرا بندہ اپنے آپ کو اپڈیٹ کر لے، اپنے اندر ایمانی بہادری، ایمانی شجاعت اپنے اندر پیدا کر لے، اور اپنے آپ کو سچا اور پکا مسلمان بنانا شروع کر دے۔ قربانی کے ایام اس بات کی یاد تازہ کرتے ہیں جہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کی قربانی، اپنے پیارے بیٹے کی قربانی دے کر اللہ کی بارگاہ کے اندر کامیابی حاصل کی۔ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اللہ تبارک و تعالی ہر سال دہراتے ہیں، اور ہر سال بقرعید آتی ہے۔ عید کے معنی لوٹ کر بار بار آنا، یہ قیامت تک عید آتی رہے گی، اور یہ عید بار بار اس لیے آتی ہے تاکہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ دادا کو نہیں دیکھا، اپنے خاندان کو نہیں دیکھا، اپنے رشتہ داروں کو نہیں دیکھا، بلکہ انہوں نے صرف اللہ کی محبت کو دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ اللہ مجھ سے کیا حکم، اللہ مجھ سے کیا طلب کر رہے ہیں۔ ایسے ہی مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ میرا اللہ مجھ سے اس وقت کیا تقاضا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے جو تقاضا کریں گے میں اس تقاضا کو پورا کروں گا۔ اگر میں اس تقاضے کو پورا کرتا ہوں جبھی جا کر میں سچا اور پکا مسلمان بن سکتا ہوں۔ اگر حالات کو دیکھ کر میرا بھی قدم ڈگمگانے شروع ہو گئے، بھائی حالات موافق نہیں ہیں، حالات موافق نہیں ہیں، مسجد میں نماز پڑھنے جائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، حالات موافق نہیں ہیں، داڑھی رکھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، حالات موافق نہیں ہیں، ٹوپی پہنیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، حالات موافق نہیں ہیں، جھبا پہنیں گے تو لوگ کیا کہیں گے۔ حالات کو نہیں دیکھنا ہے، اللہ کی قدرت کو دیکھنا ہے، اللہ کی ذات کو دیکھنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کس وقت ہم سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں، اور اللہ جب بندہ اللہ کے مطالبے کو پورا کرتا ہے، اللہ کے مطالبے کو پورا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کے اوپر کیا کر دیتے ہیں، انعامات کی بارش نازل فرمانا شروع کر۔ حالات آتے ہیں، حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آئے، حالانکہ تمام انبیاء علیہ السلام سے زیادہ، سب سے زیادہ محبت رکھنے والے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے کے اندر صرف ایک شخصیت ایسی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تقریباً 7 امتحانات دیے۔ اس 7 امتحان کے اندر کامیاب ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، اے ابراہیم میں امتحان لیتا گیا، آپ امتحان دیتے گئے، میں امتحان لیتا گیا، آپ امتحان دیتے گئے، آپ نے امتحان کے اندر پوری کامیابی حاصل کر لی۔ اے ابراہیم مانگ کیا مانگتا ہے؟ جب بیٹا اپنے باپ کی ہر خواہش کو پورا کرتا ہے، اسکول کے اندر اچھے نمبرات حاصل کرتا ہے، باپ کی ہر بات مانتا ہے، تو باپ کی خوشی کے اندر آ کر اپنے بیٹا جو فرمائش کرتا ہے باپ اس کی ہر خواہش کو پورا کر دیتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام نے تمام کے تمام امتحانات میں کامیابی حاصل کر لی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا مانگا؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اے اللہ میری قوم کے اندر یعنی اسماعیل علیہ السلام کی نسل کے اندر ایک ایسے نبی کو مبعوث فرما، ایک ایسے نبی کو مبعوث فرما، ایسے رسول کو بھیج دے جو لوگوں کو دین کی تعلیم دے، لوگوں کو قرآن کی تعلیم دے، لوگوں کا تزکیہ کرے، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اس کو اللہ کتاب کی تعلیم دے، قرآن کی تعلیم دے، وَالْحِكْمَةَ اچھی اچھی باتیں بتائیں، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، لوگ کیا کہتے ہیں؟ گمراہی کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کر لیا، اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا ثمرۃ الدعوۃ الی ابراہیم، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کٹھن امتحانات دیے، اس امتحان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اسماعیل علیہ السلام کی نسل کے اندر مبعوث فرمایا، انا ثمرۃ الدعوۃ الی ابراہیم۔ تو دوستو قربانی کے جب قربانی کے ایام چل رہے ہیں، ان ایام کے سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند آدمی وہ ہے جو مرنے سے پہلے کیا کر لے؟ اپنی زندگی کو سنوار لے، اپنی زندگی کو سنوار لے۔ یہ عید کا دن ہمیشہ آتا ہے، قربانی کے ایام ہمیشہ آتے ہیں، یہ قربانی ہمیں کیا سبق دے رہی ہے؟ ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ دنیا کے اندر اگر کسی نے ہم کو پھنسا دیا، ہم دوبارہ اس سے بات کرنا پسند نہیں کرتے، ہم اس کے ساتھ ویوہار رکھنا پسند نہیں کرتے۔ دنیا کے اندر کسی نے ہم کو ہمارے بچے کو مار دیا، ہم اس کا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ دنیا کے معاملات سے ہم سبق حاصل کر لیتے ہیں، اور ان واقعات سے ہمیں کیا سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے خاطر اپنے باپ کو چھوڑ دیا، اللہ کے خاطر اپنے دین، اللہ کے خاطر اپنی ماں کو چھوڑ دیا، اپنی قوم کو چھوڑ دیا، ہر ایک کو چھوڑ دیا، اور آپ نے اپنے گاؤں سے ہجرت کر کے دوسرے راستے کو اختیار کر لیا۔ کیوں؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اس ماحول سے نکلو، اس غلط ماحول سے نکلو، شرک کے ماحول سے نکلو، بت پرستی کے ماحول سے نکلو، اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور اپنے بیٹے اسماعیل کو وادی غیر ذی زرع کے اندر چھوڑ کر آ جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے حکمت نہیں پوچھی، ابراہیم علیہ السلام نے منشا نہیں پوچھا، چاہتے تو اللہ سے پوچھ سکتے تھے کہ اللہ وادی غیر ذی زرع میں جہاں نہ چرند ہے، نہ پرند ہے، نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، ایسے مقام پر اپنے بچوں کو بھوکا کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ حکمت نہیں پوچھی، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا آرڈر آیا، اسماعیل علیہ السلام اور ہاجرہ علیہ السلام کو لے جا کر وادی غیر ذی زرع کے اندر چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑا؟ چھوڑنے کا مقصد یہ تھا ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس، تاکہ یہاں پر اللہ کی عبادت کی جائے، یہاں پر اللہ کے نام کو بلند کر دیا جائے، یہاں پر اللہ کا کلمہ بلند کر دیا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسی لیے اپنے بیٹے کو وہاں چھوڑ کر آئے۔ اس لیے دوستو اگر ہمیں ایمان ہے، ایمان کمزور ہو جاتا ہے، جیسے لائٹ کا پاور کبھی کم ہوتا ہے، کبھی زیادہ ہوتا ہے، کبھی گاڑی اسپیڈ میں بھاگتی ہے، کبھی سلو کر دیتے ہیں، ایسے ہی ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ ایمان کو بڑھانے کے لیے، ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے انسان کو اللہ کے راستے بھی نکلنا چاہیے، انسان کو اللہ والوں سے صحبت حاصل کرنا چاہیے، انسان کو دینی مجلسوں کے اندر بیٹھنا چاہیے۔ جب ہم مسجد کے اندر آتے ہیں، اچھی باتیں سنتے ہیں، ہمارے دل کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے، میں 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کروں گا، میں اچھا انسان بنوں گا، میں سچ بولوں گا، میں سب کچھ کروں گا۔ لیکن جیسے ہی مسجد کے باہر جاتے ہیں، شیطان اپنی آغوش کے اندر ہمیں لے لیتا ہے، ہم شیطان کے دوست بن جاتے ہیں۔ اس لیے
دوستو ضرورت ہے اس بات کی، ابراہیم علیہ السلام کی اس پوری زندگی سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ حالات کیسے بھی ہوں، ابراہیم علیہ السلام تنے تنہا کھڑے ہوئے تھے، حالات موافق نہیں تھے، لیکن اس ناموافق حالات کے اندر بھی انہوں نے توحید کے ڈنکے کو بجایا۔ اللہ ایک ہے، کرنے والی ذات ایک ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر کامیابی ہے، صحابہ کے نقش قدم پر کامیابی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جیسے حالات موافق نہیں تھے، اس میں جمے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئی۔ یہ سبق ہمیں ملتا ہے، حالات کیسے بھی ہوں ہمیں جمنا ہے، جمیں گے اللہ کی مدد آئے گی، ڈگمگائیں گے اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں آئے گی۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد چاہتے ہو تو تمہیں ثابت قدم رہنا پڑے گا، تمہیں مضبوطی سے نماز کو پکڑنا پڑے گا، قرآن کو پکڑنا پڑے گا، قرآن تعلیمات کو اپنے سینے سے لگانا پڑے گا، جبھی جا کر اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔